برادرم مغفرت شاہ نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا شمالی، برادرم وجیہ الدین امیر جماعت اسلامی ضلع چترال لور، الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا شمالی کی صدر برادرم فضل محمود، اور اس تقریب کے ڈونر، اس کے روح رواں حاجی حکمان الدین صاحب، اور اس کے چیف گیسٹ وہ 15 جوڑے جو میرے سامنے موجود ہیں، جو بہنیں ہیں، میری آواز ان تک بھی پہنچ رہی ہے۔ میں سب سے پہلے اس تقریب کے ڈونر الخدمت فاؤنڈیشن جو اس کی آرگنائزر ہے، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور جو نئے جوڑے ہیں ان کو زندگی کے اس نئے سفر پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آپ کی زندگی کا ایک تاریخی لمحہ ہے، ایک نیا سفر شروع ہو گیا ہے، ایک نیا خاندان وجود میں آ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو شادی ہے اور میاں بیوی کا تعلق ہے، یہ ایک بہت بڑے تعلق کا بنیاد بنتا ہے۔ یہ انسانی نسل اس سے آگے بڑھتی ہے، یہ انسانی نسل کی کنٹینیویشن کی ضمانت ہے، اور یہ انسانی تہذیب کی بنیاد ہے، اور اسلامی تہذیب کی تو بالکل بنیاد ہی ہے۔ یہ بالکل اسلامی تہذیب کو بنیادی ستون ہے، وہ بنیادی پتھر ہے کہ جس کے اوپر یہ بہت بڑی عمارت کھڑی ہے۔ یہ گر جائے گی، یہ ادارہ خاندان کا ڈائیلوٹ ہو جائے گا، یہ ڈیفیوز ہو جائے گا، یہ ڈیزالو ہو جائے گا، تو اس کے نتیجے میں جو تہذیب ہے، تہذیب گرتی ہے۔ اس وقت ہماری جو انسانی تہذیب ہے، اخلاقی لحاظ سے، ویلیوز کے لحاظ سے، وہ زوال کا شکار ہے۔ پاکستان کے اندر بھی دیکھیں طلاق کے شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خلا کے شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں پچھلے دنوں فگرز پر پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر 35% گزشتہ 5 سالوں کے دوران 35% طلاق کے ریشو میں اضافہ ہوا ہے۔ اس وجہ سے کہ پاکستان کے اندر یہ جو بنیادی یونٹ ہے، اس یونٹ کو ہم مستحکم نہیں کریں گے۔ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ایک انگریز مصنف نے آپ کے آئی ڈی پیز کرائسس جو سوات والا تھا، آپ کے زلزلوں کے حوالے سے اور فلڈز کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ فلڈز اگر کسی مغربی ملک کے اندر آتے، یہ زلزلے اگر کسی مغربی ملک کے اندر آتے تو اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ یہ جو ان کی خاندانی ویلیوز ہے، ان کی جو معاشرتی اقدار ہے، ان کی جو معاشرتی کی اسٹرینتھ ہے، اس وجہ سے پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو ریزیلینس ہے، جو استحکام ہے، اس نے ان بہت سے لوگوں کو، بہت سے مصیبتوں کو عوام نے فیس کیا۔ حکومت یہاں کمزور ہے، ریاست کمزور ہے، لیکن معاشرہ مضبوط ہے۔ ہم نے اور آپ نے اس معاشرے کو مضبوط کرنا ہے۔ اس طرح پہلے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوجوان ہیں ان کو حکم دیا ہے کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، آپ میں سے جس کی استطاعت ہے وہ شادی کرے، اور آگے فرماتا ہے کہ اگر جس کی استطاعت نہ ہو تو پھر روزے رکھے تاکہ نفس پہ قابو ان کا ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ فرمایا ہے کہ آپ شادی کرو، اور اس کو شادی کے نتیجے میں آپ کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، ایک صحابی آیا، اور اس نے کہا کہ میں غریب ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شادی کرو، اس نے شادی کی، اور پھر بعد میں دوبارہ آیا کہ میں اب بھی غریب ہوں، پھر اس نے کہا دوسری شادی کرو، تو انہوں نے دوسری شادی کر دی، پھر آیا کہ میں نے دوسری شادی بھی کر دی، میں اب بھی غریب ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیسری شادی کرو، اور تیسری شادی کے بعد وہ جب آیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اس بات کا اعتراف کر دیا کہ اب میں مالدار ہو گیا ہوں۔ ایک سعید ابن مسیب، ایک بہت بڑی تابعی گزرے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ علماء کرام ان کا نام جانتے ہیں۔ ان کے درس کا حلقہ تھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، آپ اس کو سنیں۔ ان کے درس کا حلقہ تھا، ان کے درس کے حلقے کے اندر ان کا ایک شاگرد تھا، وہ شاگرد کہیں غائب ہو گیا، اور جب بعد میں چند روز بعد وہ دوبارہ حاضر ہوا تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کدھر غائب ہو گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے غائب ہو گیا تھا کہ میری بیوی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو میں اس کے تعزیت کے لیے چند دنوں اپنے گھر کے اندر رہا۔ اس نے کہا آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ ہم آتے آپ کی تعزیت کرتے، آپ کے ساتھ بیٹھتے، آپ کے غم میں آپ کا ساتھ دیتے، آپ کا غم جو ہے شریک کرتے، آپ کے ساتھ شریک کرتے۔ بعد میں کوئی ایک عرصہ ہوا، وہ شاگرد کے طور پہ بیٹھے رہے۔ سعید بن مسیب نے ایک مرتبہ اچانک ان سے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ نے دوبارہ شادی کی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میں شادی اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں بہت غریب ہوں، اور غریب اور مسکین کو کوئی جو ہے اپنی بیوی اپنی بیٹی نکاح میں نہیں دیتا ہے۔ اس نے مجھ غریب کو کون آدمی اپنی بیٹی نکاح میں دے گا؟ عندی درہمین،
میرے ساتھ صرف 2 درہم ہے، 2 درہم کے عوض مجھے کون جو ہے وہ اپنے بچی دے گا؟ تو اس نے کہا میں آپ کا نکاح کرواتا ہوں، اور اگلا جملہ یہ کہا کہ میرے گھر کے اندر میری بیٹی ہے وہ آپ کے ہو گئی۔ اچھا وہ چلا گیا، اپنے گھر چلا گیا، گھر کے دروازے کے اندر چلا گیا، اس نے کہا سعید ابن مسیب اور مجھ جیسا غریب اور اس کی بیوی بیٹی اور میری بیوی، یہ کہاں ممکن ہے؟ اور اتنے میں ایک آدمی نے دروازہ کٹکھٹایا اور اپنا نام لیا کہ سعید، میں سعید ہوں۔ وہ پھر بھی پریشان رہا کہ یار سعید ابن مسیب تو صرف اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے مسجد ہوتا ہے، اور مسجد اور گھر کے دوران اس کے بغیر کہیں جاتا نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے کا، علماء کرام جانتے ہیں سعید ابن مسیب بہت بڑا آدمی تھا، اب بھی تاریخ کے اندر اس کا بہت بڑا نام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں آ گیا تو میں نے ان کو دیکھا اور مجھے شک ہوا کہ سعید ابن مسیب نے جو وعدہ کیا تھا اس سے مکر گئے ہیں، اور مجھے اطلاع کرنے کے لیے آ گئے ہیں کہ آپ کے میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ان کی بیٹی کھڑی تھی، اس نے کہا لو یہ آپ کی بیوی ہے، اس کو اندر کر دو، اپنے ساتھ آپ اکیلے نہیں ہو، آپ اس کے ساتھ رہو، یہ آپ کی بیوی ہے۔ اور وہ کہتا ہے پھر میں نے میرے ساتھ جو کچھ اویلیبل تھا، خشک روٹی تھی اور زیتون کا تیل تھا، اور پڑوسیوں کے اندر اناؤنس کیا، اور میں نے اس کو سیلیبریٹ کیا، اور اس شادی کا جو ولیمہ میں نے دیا، اور لوگ آ گئے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں اب سعید ابن مسیب کا سن ان لا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس پہ 15-20 دن 25 دن گزرے تھے کہ ایک بندہ آیا دروازے پہ نوک کیا، اور اس بندے نے مجھے اس وقت کے حساب سے 20,000 اشرفیہ دیے، اور یہ سعید ابن مسیب نے بھیجے تھے کہ یہ میری اس بیٹی کا حصہ ہے، یہ آپ لے لو۔ آپ تصور کرو اس زمانے کی 20,000 اشرفیہ آج کے 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اشرفی اس وقت کی رائج الوقت سکہ جو تھی وہ آج کے سونے سے زیادہ اس کی ویلیو ہے، وہ اس زمانے کی 20 کروڑ سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ بے شمار ایسے واقعات تاریخ کے اندر بھی موجود ہے۔ میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہے، اس نے مجھے کہا کہ جب میں نے شادی دوسری کر دی نا، اس کے نتیجے میں وہ بلینائر ہے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت میری مطلب وائف کی، اس دوسری وائف میں اس میں رکھ دی کہ اس کی نتیجے میں میری پوری زندگی تبدیل ہو گئی۔ تو اچھی بیوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اچھا خاندان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہمارا یہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے اندر یہ مقدس ادارہ، یہ مقدس یونٹ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے۔ اس میں طلاق کے شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے معاشروں کے اندر دین نہیں ہے، دین پہ ہم توجہ نہیں رکھتے ہیں۔ پچھلی دنوں ایک فگر میری نظر سے گزری، کسی میڈیا ہاؤس نے ریلیز کی تھی کہ اس پاکستان کے اندر کوئی 1 کروڑ سے زیادہ خواتین ایسے ہیں کہ جن کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے، جو اب شادی کی نہیں رہی، کوئی ان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ 35 سال سے ان کی عمر بڑھ گئی ہے۔ میں لندن گیا اور جماعت اسلامی کے وہاں جو ہمارا UK اسلامک مشن ہے لندن میں، اس کے ایک ذمہ دار نے مجھے ریسیو کیا، میں اس کے پاس چلا گیا تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا کرتے ہو؟ پنجاب سے ان کا تعلق ہے۔ اس نے کہا شادیاں کرواتا ہوں، ایک پلیٹ فارم بنایا۔ میں نے کہا پیسے لیتے ہو؟ اس نے کہا پیسے نہیں لیتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کرواتا ہوں۔ اس نے کہا عنایت بھائی آپ یقین کریں کہ ایسی پاکستانی عورتیں، UK کی عورتیں ملتی ہے کہ جو ڈاکٹرز ہے، بیرسٹرز ہے، انجینئرز ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، ان کی 50 سال تک عمریں پہنچتی ہے۔ اب ہر ایک آدمی کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہے لیکن کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ سوسائٹیوں کے اندر اتنی گراوٹ آ گئی ہے، سوسائٹیاں اتنی گر گئی ہے، تو اس لیے ہماری اس ملک کے اندر ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن اور حکمان الدین صاحب کو بہت بڑا نوبل کام کر رہے ہیں، یہ اس یونٹ کو مستحکم کر رہے ہیں۔ یہ میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کا ساتھ دے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ اگلے سال میں 15 کروں گا اور 5-10 آپ بھی کر لے۔ وجیہ الدین بھائی اور مغفرت شاہ بھائی اور ہمارے پذیر محمود بھائی 15 کے ساتھ 15 آپ بھی ملا دیں، اگلے سال 30 کا وہ کر دے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر، بہت بڑا ایشو ہے۔ اب یہ چائنا کے اندر مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اب یہ انڈیا کے اندر مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اب یہ جو دنیا ہے، دنیا کے اندر جو سٹیٹسٹکس سامنے آئی ہیں، ان سٹیٹسٹکس کے اندر خواتین کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے۔ خواتین زیادہ ہے اور مرد کم ہے، خواتین کی عمر زیادہ ہے، مردوں کی عمر کم ہے۔ تو اس لیے جو حکمت ہے تعدد ازواج میں بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے۔ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ اس ملک کے اندر میں چیک کر رہا تھا کہ ہمارے کتنی مائیں اور بچے جو ہے وہ زچگی کے دوران مر جاتی ہے، کیونکہ نہ ہم اپنے بچوں کے صحت کا، بچوں اور بچیوں کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، نہ ان کی تعلیم کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑا خوفناک فگر ہے، اور خوفناک اس لیے سے کہ ہمارے کوئی 1 لاکھ خواتین
جو زچگی کے دوران 1 لاکھ میں سے ہماری کوئی 155 خواتین مر جاتی ہے، اور ہمارے 1000 بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان 1000 بچوں میں 42 بچے آن ایوریج زچگی کے دوران مر جاتے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ جو بیماریاں ہیں جن کا تدارک ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی 27 مائیں جو ہے اور یہ تقریباً یہ 27 مائیں ڈیلی مر جاتی ہیں اور 675 بچے مر جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ وہ فگرز ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پریونٹیبل ہے، اور یہ وہ ہے جو رپورٹڈ ہے۔ رپورٹڈ جو نہیں ہے وہ کتنے ہیں، یہ اس سے آگے ہیں، کیونکہ ہم اپنے یعنی بجٹ پیش ہوا ہے، 12 تاریخ کو بجٹ پیش ہوا ہے۔ میں کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، اس پہ لمبی بات نہیں کرتا، لیکن اس مجلس سے ریلیونٹ بات کرتا ہوں۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بجٹ کے اندر صحت کے لیے 24 ارب روپے رکھے ہیں۔ اب 24 ارب روپے اگر آپ تقسیم کرتے ہیں تمام پاکستانیوں کے اوپر تو 25 پیسہ پر انسان، پاکستان کے اندر 25 پیسہ پر انسان فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے لیے ایلوکیٹ کیا ہے، ہیلتھ کے لیے ایلوکیٹ کیا ہے۔ اور دوسری طرف اپنے تنخواہوں کے لیے 1000 ارب ایلوکیٹ کریں گے، اور سود کے لیے کتنے ایلوکیٹ کیے؟ 18,700 ارب بجٹ ہے۔ 18,700 ارب روپے بجٹ میں 8,000 ارب روپے انہوں نے سود کے لیے ایلوکیٹ کر دیے ہیں، اور تعلیم کے لیے کتنے ایلوکیٹ کر دیے؟ 47 ارب ہائر ایجوکیشن کے لیے ایلوکیٹ کر دیے ہیں، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 1000 ارب۔ میں اس پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جگہ آپ بچوں کو ہنر دے، آپ خواتین کو ہنر دے، آپ نوجوانوں کو ہنر دے، آپ تعلیم دے، آپ لوگوں کو بگر نہ بنائیں، آپ لوگوں کو بکاری نہ بنائیں۔ آپ کے اس گراؤنڈ کے اندر پچھلی دنوں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا، اور چترال کے تاریخ میں بڑا ایونٹ ہوا تھا، ہزاروں خواتین اور ہزاروں مردوں نے شرکت کی تھی، اور 65 ایسے بڑے پروگرام اکراس پاکستان ہو گئے ہیں۔ اس ملاکنڈ ڈویژن کے اندر 3 ایسے بڑے پروگرام ہو گئے ہیں۔ ہم ہر ضلع کے اندر ایسا پروگرام کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم خاندان کے ادارے کو محفوظ کریں، وقت آ گیا ہے کہ ہم صحت پہ خرچ کریں، وقت آ گیا ہے کہ ہم سکل پہ خرچ کریں، ہنر پہ خرچ کریں، تاکہ یہ لوگ اپنے لیے کما سکیں۔ یہ بچے اور بچیاں اپنے لیے کما سکتی ہے، لیکن ان کو سکل کی ضرورت ہے، ہنر کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا بن گئی ہے کہ اس دنیا کے اندر گھر بیٹھے بیٹھے ہم اپنے لیے رزق کما سکتے ہیں۔ رزق کے ڈر سے شادی نہ کرنا اور اس سے بھاگنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اور اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یونٹ انٹیکٹ رہے گا تو جو ہمارا سوشل سیکیورٹی کا نظام ہے، معاشی تحفظ کا نظام ہے، وہ مضبوط رہے گا۔ اس لیے الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہماری اور آپ کی آپ کے بہاف پہ یہ کام کر رہی ہے، اور وہ الخدمت فاؤنڈیشن ایک نعمت ہے۔ پوری پاکستان کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن ایک نعمت ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن NGO نہیں ہے، یہ غیر سرکاری تنظیم نہیں ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن یہ تحریک ہے، یہ اصلاحی معاشرہ کی تحریک ہے۔ یہ لوگوں یہ تکلیف میں مبتلا لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی تحریک ہے۔ یہ آفات اور مصیبتوں کے اندر آپ کے کام آنے والی تحریک ہے۔ یہ آپ کی تعلیم کا بندوبست کرنے والی تحریک ہے۔ یہ آپ کی شادیاں کرانے والی تحریک ہے۔ اس لیے اس تحریک کا حصہ بنے، اس تحریک کے والنٹیئرز بنے، اور سب سے بڑھ کے اس تحریک کے والنٹیئرز بنے جو اتنا اچھا کام بغیر حکومت کے کر رہے ہیں، بغیر کسی حکومت کی یہ پلیٹ فارمز آپ کو فراہم کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کی ممبر بنے، اس کی ممبرشپ ڈرائیو کا حصہ بنے، اپنی فیملیز کے اندر اس کو رجسٹر کرے، چترال کے اندر اس کا ہاتھ جماعت اسلامی کے ہاتھ کو مضبوط کرے، اور آئیے مل کے ہم معاشرے کو تعمیر کرتے ہیں۔ ہم حکومتوں کا انتظار کیے بغیر اپنے معاشرے کو تعمیر، اپنے حصے کا شمع جلاتے ہیں، اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے میں حکمان الدین صاحب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ وہ یہ نوبل کاز جو ہے جاری رکھے گا۔ الخدمت فاؤنڈیشن ان کو پلیٹ فارم اور فراہم کرتی رہے گی، اور چترال کے ساتھی بھی انشاءاللہ تعالی اگلے سال اپنا حصہ ڈالیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔